وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت اصول بتا دیا گیا کہ جہاں تم نے اللہ کی پیروی کرنی ہے، اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اس اختلاف رائے کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ آپس میں دشمنیاں پال لو، اور جب آپس میں انسان جو ہے وہ لڑتا جھگڑتا ہے، گروہ در گروہ بٹ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا وبال کیا ہے؟ بڑا خوفناک وبال ہے۔ اس کا وبال یہ پڑتا ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، اور وہی چیز یہاں اللہ نے بیان کر دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آپس کا لڑائی جھگڑا بہادری چھین لیتا ہے۔ اگر ہم بہادر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمن کے دلوں پر چھایا رہے، تمہاری ہوا بندھی رہے اور تمہارے اتحاد و اتفاق کی بنیاد متزلزل نہ ہو، تو اطاعت رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم یکجا ہو سکتے ہو۔ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نسخہ ہے جو یہاں تجویز کیا گیا ہے کہ اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے دلوں میں اس محبت کو راسخ رکھو گے تو پھر تمہاری ہوا نہیں اکھڑے گی، تمہاری آپس کی اختلافات جو ہے نا وہ بھی دم توڑ دیں گے، اور تم یکجہتی سے دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرُوا، تم صبر کرو۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے صبر کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر صبر نہ کریں تو پھر مدد نہیں آتی۔ تو یہ بات، یہ اصول جو ہے یہ بھی ہم نے قرآن سے سیکھنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا، اور جب مشکل حالات آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم بہادر اور دلیر رہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے آپس کی اختلافات سے بچتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جڑ جانا ہے۔ محبت کی لڑی میں جب ہم پرو دیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو باہمی محبت عطا کرے گا، اور باہمی محبت وہ قوت ہے جو انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ محبت میں بڑی قوت ہے، اور یہ محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو بزدلی سے نکال کر بہادری کے میدان کا بادشاہ بناتی ہے۔ یہ تو مجازی محبت جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اگر کوئی مجازی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہ کتنا کمزور سا ہوتا ہے، اور ایک دم وہ سارے گھر والوں کے سامنے، خاندان کے سامنے تن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات میں پڑ جائے تو وہ کیسے، نہ اس کو اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ رہتی ہے، نہ اس کو اپنی شرم و حیا کی پرواہ رہتی ہے، تو وہ کیسے مجازی محبت میں اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ سارے زمانے سے ٹکر لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو بات ہی حقیقی محبت کی ہو رہی ہے، تو جو حقیقی محبت ہے اس کے اثرات پھر انسان پر کیا آئیں گے۔